السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں منڈے سے ایک بہت اہم مقدمہ جو ہے وہ اس کی سماعت ہونے لگی ہے، اور مقدمے کی اہمیت کے پیش نظر ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر فل کورٹ تشکیل دیا ہے۔ فل کورٹ کی تشکیل اور پھر بالخصوص اس مقدمے کی اہمیت کیا ہے، اور اس پر پہلے جو ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، پہلے ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی، اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو معاملہ وہی ہے جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا موقف یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کی جو نشستیں تھیں، مخصوص نشستیں نیشنل اسمبلی میں تقریباً 23 کے قریب، اور باقی جو ہیں وہ بنتی ہیں کوئی ٹوٹل 70 کے قریب اراؤنڈ 70 صوبوں کو ملا کے اور قومی اسمبلی کو، تو وہ ان کی نشستیں جو ہیں وہ انہیں دی جائیں۔ اب معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر فل کورٹ بنا چکا، اور فل کورٹ کے حوالے سے کی تشکیل کے حوالے سے جو ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ دراصل اب سنی کے وہ ارکان جو کہ اب سنی اتحاد کونسل کے اندر ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے بینچ کے اوپر اعتراضات، بالخصوص چیف جسٹس پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے، اور ان کی رائے سامنے آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی اعتراضات آتے ہیں تو وہ ان کو کیسے ایڈجوڈیکیٹ کرے گا فل کورٹ، اور اب جو یہ مقدمہ ہے یہ کہاں اور کیسے جا کے سیٹل ہوگا، کیونکہ اگر یہ مقدمہ سنی اتحاد کونسل کے حق کے اندر آتا ہے تو پھر جو نشستوں کی ترتیب ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بدلے گی، اور وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل اس کا جو ہے وہ آؤٹ کم جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اور لیکن اگر یہی نشستیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی ہیں تب بھی اس کا مسئلہ ہے، اور پھر اگر ان کو نہیں ملتی ہیں تو پھر یہ نشستیں یا ہاؤس جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ سکتا ہے۔ تو ان پر آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اس حوالے سے آج میرے ساتھ ہوں گے جناب حافظ احسان کھوکھر صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے معروف وکیل ہیں، مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آپ ان کی آراء اور تجزیہ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ تو آج انہی سے رہنمائی لیتے ہیں کہ جناب کہ قانونی طور پر کل کیا ہونے جا رہا ہے، یا یہ مقدمہ کہاں چلے گا، اور اس کے اندر جو قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں آئین اور قانون کی نظر میں وہ کیا ہیں۔ حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ فل کورٹ کی تشکیل کے پیچھے آپ کو کیا نظر آتا ہے، ججز کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیقی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور بڑا ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے آج آپ نے چنا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ایک اس کا امپیکٹ آئے گا۔ جہاں تک بات آپ نے کی ہے جو ایک فل کورٹ بنا ہے، فل کورٹ کا میرا خیال یہ ہے کہ جب 3 ممبرز بینچ نے اس کو سنا، 6 مئی کو اس کو سنا، تو نیچے تو ججمنٹ آئی ہوئی ہے وہ 5 ممبرز بینچ کی ہے جو پشاور ہائی کورٹ سے آئی ہے۔ تو جنرلی ہوتا یہ ہے کہ اگر لارجر بینچ یا کسی بھی ہائی کورٹ کا آئے تو سپریم کورٹ کا بڑا بینچ اس کے اوپر بیٹھتا ہے، لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول صرف جو آپ کا لیو گرانٹنگ سٹیج ہے اس حد تک نہیں ہوتا، اس کے اندر آپ کے 2 ممبرز بھی سن سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے 3 بھی سن سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لیو گرانٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو نیچے والی کمپوزیشن ہے اس سے بڑی کمپوزیشن لیو گرانٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لینا؟ گرانٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آپ آئے ہیں تو سپریم کورٹ نے آپ کے کیس کی ٹینٹیٹیو اسسمنٹ کے بعد آپ کے لیے ایک ونڈو کھولی ہے کہ آپ اس کے اندر آئیں اور اپنے کیس کو ایکسپلین کریں، اور وہ پوائنٹ آف ڈٹرمینیشن بھی اس کے اندر کر دیتے ہیں کہ کون سے ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم سننا یا پلازیبل ہے، یا لاء کے اندر جس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کی ایپیکس کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر لیو گرانٹ کی جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس کوئی لیو گرانٹ سٹیج پہ ڈسمس کیا جائے۔
اب یہ ہے کہ اس کے اندر جب آرڈر بھی آیا تو اس کے اندر بھی کہا گیا کہ جی ایک لارجر بینچ بننا چاہیے. اب لارجر بینچ جو ہے وہ اگر آپ 5 کی کمپوزیشن دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6, 7, 8, 9 یا آڈ نمبرز کے اندر آنا چاہیے. اور یہ جو ساری چیزیں ڈٹرمن ہے جب سے ہمارے پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا ہے, یہ ایک کمیٹی کرتی ہے جو سیکشن 3 کے نیچے ہے, اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ان کیسز کو کس طرح فکس کیا جائے. اور بالخصوص اپیل کی سٹیج کے اوپر بھی, اور اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کی انٹرپریٹیشن, کیونکہ اس میں آرٹیکل 51 کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے. جی اس میں دونوں چیزیں آئی ہیں. ایک اس کے اندر یہ آیا ہے کہ چونکہ ہم تھوڑا سا اس کے اندر جو جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 184(3) کے لیے صدیقی صاحب کمیٹی کام نہیں کر رہی. کمیٹی ہر وہ کیس کے لیے کام کرتی ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہے. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن آئے گی تو اگر 184(3) کا ڈائریکٹ کیس ہے تو وہاں پہ آپ لارجر بینچ بنائیں گے, کم از کم 5 بینچ کا جو اس کے اندر بنائیں گے, کیونکہ 3 تو آپ کے ریگولر چلتے ہیں اور پھر آپ کا 5 آتا ہے. تو لہٰذا یہ جو کیس اس کے اندر گیا ہے یہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے نہیں گیا, 185 جو آپ کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے اس کے اندر گیا ہے. اور وہاں پہ کمیٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 ممبرز کمیٹی ہے جس کو چیف جسٹس اور ان کے بعد جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ کرتے ہیں, اور جسٹس منیب ہے. اور وہاں کے اوپر جو 2-1 سے فیصلہ آیا ہے اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کو فل کورٹ سنے. اب ہمارے پاس اس وقت سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ 14 ججز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, 3 ہماری سیٹس جو ہیں وہ خالی ہیں, اور 2 ہمارے پاس اس وقت شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججز ہیں. اب جو اپیلیٹ بینچ کے ججز ہیں وہ صرف جو شریعت کورٹ کی اپیلز آتی ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. وہ تو اس میں شامل, وہ اس کے ایک جج صاحبہ جو ہیں بیکاز آف شی از ال وہ اس کے اندر نہیں آئی. تو 13 والا جو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے یہ آئی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر پچھلے 2 سال سے سپریم کورٹ کے اندر جاتا تھا تو فل کورٹ پہ بات آتی تھی, چاہے وہ PMLN تھا چاہے وہ PTI تھا. تو اس دفعہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا وائز ڈیسیژن جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے لیا گیا ہے کہ جس کے اندر اتنا امپورٹنٹ ایشو جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر جس کے کانسٹیٹیوشنل امپیکٹ بھی ہے جس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے, اس کو پاکستان کا پورا سپریم کورٹ بیٹھ کے سنے اور اس کے اوپر ایک فیصلہ دے, تاکہ یہ کوئی نہ کوئی اس چیز کے اندر کہ جی لارجر بینچ کے اندر پک اینڈ چوز آیا ہے, یا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر فل کورٹ ہوتا تو زیادہ مناسب تھی. اور اگر ان ساروں کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیکھیں تو اس کے مطابق میں سمجھتا یہ ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایک اور بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے کہ جتنے بھی اس ملک کے اندر جتنی دیر تک ہم پولیٹیکل میچورٹی کے اندر یا کانسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کے اندر نہیں جاتے, جو بھی امپورٹنٹ معاملہ سپریم کورٹ کا آئے فرسٹ ٹائم انٹرپریٹیشن کا, اس کے اوپر جو ہے فل کورٹ بیٹھنا چاہیے, تاکہ یہ ہے کہ چیزیں سموتھ جائیں, کرٹیسزم نہ آئے, اور جو بینچ کا ہے میرا جج آپ کا جج, میرا بینچ آپ کا بینچ, اس سے ہم نکل جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن اس میں پھر وہی ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے عمومی طور کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے, مطلب کہ ایک گلدستہ ہے جج صاحبان کا اور اس کے اندر ہر کلر کا پھول ہے, اور اس میں اگر اختلاف ہوتا ہے مطلب 5-3 کا یا 4-3 کا یا 7-8 کا, اب یہ 13 کا ہے تو اگر آڈ نمبر لکھیں تو اس میں 7-6 ایک جو ہے وہ ڈیسائسو نمبر ہوگا, لیکن وہ جو ہے ججمنٹ کہلائے گی پوری فل کورٹ کی. اچھا اس میں پھر آ جائے گا وہ تو فار اور انگیز جو ہے نا وہ آپ چلتے ہی رہتے ہیں. میں اب ہم اس معاملے پہ آ جاتے ہیں کہ ایک یہ بھی اعتراض کیا جا رہا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہے, جو ابھی بل نہیں آیا, کہ جی چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کی اگر بڑھا دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس مقدمے کی بنیاد پہ فائدہ پہنچ سکے. اب ایک چیز آئی نہیں ہے اور اس کی فائدے ہم یا نقصان ہم دینے کی کوشش کر دیں تو پھر جو ہے نا معاملہ تو نہیں چلیں گے اس طرح سے. اچھا تو کیا یہ بنیاد بن سکتی ہے؟ اگر ایسی بنیاد بنی تو 6 جج تو پھر اس میں سے جو ہے وہ چلے جائیں گے. نہیں صدیق صاحب, ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بھی اگر فیصلہ کرتی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے, چاہے اس کے اندر ایک نمبر سے میجورٹی جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے. لیکن بات اس سے پہلے کی ہے جو ہمارے پچھلے 2 سال کا ایکسپیرینس چل رہا ہے, یا اس سے پہلے بھی جب پاناما بھی بنا تو اس وقت بھی بینچ پہ بات ہوئی, اور جب آپ کا امپلیمنٹیشن بینچ بنا اس میں بھی بات آئی, جب پیچھے قاسم سوری سے لے کے آج تک یہ چیز آئی ہے.
تو ایشو یہ نہیں آتا کہ آڈ نمبر، ایشو یہ آتا ہے کہ جو چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے اس کو ریشنلائز ہونا چاہیے، اور اگر چیف جسٹس نے میجورٹی کے ساتھ اس ڈسکریشن کو ریشنلائز کیا ہے کہ پورا کورٹ سننا چاہیے، تو کم از کم یہ آرگومنٹ تو بند ہو گیا نا کہ جی فل کورٹ سننا چاہیے یا فل کورٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے. اور اگر 7 ممبرز بینچ بھی نہیں، اب بناتے تو یہ بھی تنقید ہونی شروع ہو گئی ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس نے خود اس لیے اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بینچ کو ریگولیٹ کر سکے. نہیں، وہ تو یہ مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ میں حیرت زدہ تھا کہ یہ کیا بات ہے. دیکھیں نا، وہ تو بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کو چیف جسٹس اور ججز کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نام ہی چیف جسٹس کا اور ججز کا ہے. اب یہ ہے کہ لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، آپ بھی ہم بھی دیکھتے تھے، تو سب سے پہلا یہ آتا تھا کہ جی فل کورٹ بنائیں، جو اٹھتا تھا فل کورٹ کے اندر جائیں. اب اگر فل کورٹ آ گئی ہے تو فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اویلیبل بینچ، فل کورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 17 ہی، جو آپ کے اویلیبل ہیں. ایک نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے معذرت کر لی ہے بیکاز آف ہز سکنس سے، اب باقی آ گئے. اب باقی جو ہے چیف جسٹس کا قیوم صاحب اویلیبل نہیں ہے، معذرت. نا. اچھا، انہوں نے معذرت نہیں کی ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے نا. 3 تاریخ کو ہی جس دن یہ ہے ان کی سرجری جو اور پھر ہارٹ کی سرجری کا، اسی لیے معذرت ہے نا کہ جی میں وہ اویلیبل نہیں ہے، ان اوائڈیبل ہے ان کے لیے اس کے اندر. اب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس کسی بینچ کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک ہی ووٹ ہے نا، 12 اور 13، 12 تو دوسرے ہی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی چیف جسٹس انفلوئنس کرے گا، میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ نے فل کورٹ بنانا ہے تو پاکستان کے اندر کبھی بھی اس طرح نہیں آیا کہ آپ کہیں گے جی چیف جسٹس سائڈ پہ ہو جائے اور باقی فل کورٹ جو ہے وہ اس چیز کے اندر آئے. انٹل کہ انلیس آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ایک ہی صورت کے اندر وہ آیا تھا جب ایک لارجر بینچ کی طرف گئے تھے، جب افتخار چودھری صاحب جو تھے ان کا ایک ایشو آیا تھا تو ڈوگر صاحب اس کیس کے اندر نہیں بیٹھے تھے، تو رمدے صاحب نے اس بینچ کو جو تھا وہ چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس. لیکن وہ اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب اس کی نوعیت بھی مختلف تھی نا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو جج صاحبان نے وہ نہیں بیٹھ سکتے، تو قاضی فیصلہ کے کیس میں بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے نہیں بیٹھے تھے اور پھر اس کے نیچے بیٹھے تھے، تو اس کے بعد فل کورٹ تھا. میں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انٹرنل ایسی کوئی چیز آئے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، ادروائز یہ اب بات آ جاتی ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ 2 چیزیں، جب یہ آرڈر آیا، جب 6 مئی کو آیا، تو صدیقی صاحب اس کے نیچے 2 آرڈر ہیں. ایک ہے 28 فروری کا آرڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس کے اندر انہوں نے سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو ڈسنٹائٹل کیا، اور اس اچھا وہ آرڈر بھی جو ہے وہ 4-1 سے مطلب اختلاف بھی ایک جج صاحب کا یہ ہے کہ یہ ان کو نہیں دی جا سکتی ہیں، مطلب کہ یہ مخصوص نشستیں ان آزاد ارکان کی پارٹی کی تو نہیں بنتی ہیں، لیکن یہ بانٹی بھی نہیں جا سکتی. اور اس کے پیچھے کیا بیکنگ ہے؟ نہیں دیکھیں نا کہ 4-1 کا آیا، پشاور ہائی کورٹ کا 5 کا آ گیا. پشاور ہائی کورٹ نے یونینیمسلی جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا 28 کا، جو 4-1 سے آیا تھا، اس کو پورے 5 سے جو ہے انہوں نے ریزالو کیا، اور 14 مارچ کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی بالکل بات ٹھیک ہے کہ ان کو مل بھی نہیں سکتی اور ہاؤس خالی بھی نہیں رہ سکتا، اور وہ جو سیٹس ہیں دوسروں کو دے دینی چاہیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا تھا. اب جب 6 مئی کو یہ سپریم کورٹ کے اندر لگا تو لیو گرانٹ اسی بنیاد کے اوپر اس کیس کے اندر آئی ہے کہ کیا آرٹیکل 51(6)(d) کی انٹرپریٹیشن کس طرح ہونی چاہیے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. اب انہوں نے دونوں ججمنٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. آپ نے کانسٹیٹیوشن بھی رکھا ہوا ہے سامنے، تو ہم یہ کیونکہ 51(d) یہ اب اس کے ارد گرد ہی گھومنا ہے سارا کچھ. 51(6)(d) ہاں، اور 106 اور پھر الیکشن ایکٹ. تو وہ یہ اگر آپ پڑھ لیں کہ بھی کانسٹیٹیوشن کی پروویژن یہ ہے کیا، کہتی کیا ہے، تو کتنا اچھا ہوگا. اب یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا آرٹیکل 51 جو ہے اس کو اب تک 7 دفعہ پارلیمنٹ نے اس کو امینڈ کیا مختلف سچویشنز کے اندر، اور لاسٹ ٹائم اس کو امینڈ کیا تھا 2018 کے اندر، جب آپ کو یاد ہوگا فاٹا کا مرجر آیا تھا، تو جو ہمارا 342 فگر ہے الیکشن کمیشن کا، اس کو اب 326 پہ انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کے بعد پروونس کی سیٹس ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ لا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو، اور اس وقت آپ کی 266 ڈائریکٹ سیٹس ہیں، اور اس کے اوپر باقی کی جو ہیں وہ آپ کی ریزرو سیٹس آپ کی 2 طرح کی ہیں. ایک ہے آپ کی ویمن سیٹس ہیں اور ایک آپ کی منورٹیز کی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی اسلام آباد کی جو ہیں وہ 3 سیٹس ہیں جو آپ کی پروونسز کے علاوہ ہیں. اب یہ جو والی سیٹس ہیں جو ریزرو سیٹ فار ویمن ہے، اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ پارٹی جو الیکشن لڑ کے الیکشن سمبل کے اوپر جیت کے اسمبلی کے اندر آئے
تو جو اس پروونس سے جتنی وہ سیٹس لے کے جیت کے آئے گی اسی پرپورشن کے مطابق اس کو ریزرو سیٹس فار ویمن ملیں گی. مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو سیٹس پنجاب کے اندر نیشنل اسمبلی کی جیت کے آئی ہیں آن دا بیسز آف دیٹ پرپورشن ان کو سیٹ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اسی پرپورشن کی بنیاد کے اوپر آپ سندھ کر دیں یا کر دیں. دوسرا جو منورٹیز کی آپ کی سیٹ ہیں وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کی بنیاد پہ کرتی ہیں کہ جتنی جس پارٹی نے سیٹس جیتی ہوں اس حساب سے آپ ان کو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن تو بڑا واضح ہے اور یہ 2002 سے پاکستان کے اندر ریزرو سیٹس کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشن نے سرٹن اس کے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں. ایک اس نے پیرامیٹر سیٹ یہ کیا ہے کہ یہ جو پروپورشنز کے حساب سے آپ کو ریزرو سیٹس ملیں گی اس کا فرام دا ڈے جو آپ کا نوٹیفیکیشن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح اس کیس کے اندر جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے اور اس کے اندر انہوں نے 22 کو جا کے گیزٹ نوٹیفیکیشن کیا تو جو انڈیپینڈنٹ ممبرز جیت کے آئے ہیں ان کے پاس 3 دن کا آپشن ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں جس کی اسمبلی کے اندر ایز اے پارلیمنٹری پریزنس ہو, وہ پارٹی الیکشن سمبل پہ جیت کے آئی ہو اور وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہو جو آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی ہیں جس کا آرٹیکل 51 ہے, آرٹیکل 106 ہے, اس کے بعد الیکشن ایکٹ کا 104 ہے, اس کے بعد رول 92, 93, 94 ہے کہ جب اس نے الیکشن لڑنا ہو تو اس نے ایک اپنی ریزرو سیٹس کی جو لسٹ ہے پریورٹی وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی ہے اور اس کا اسکروٹنی کا پروسیس اسی طرح ہوگا جس طرح دوسری سیٹس کا ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائے گا, آرٹیکل 62-63 کے مطابق اس کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, جب فائنل لسٹ بن جائے گی تو پھر پارٹی ہیڈ اس لسٹ کو پریورٹی کے مطابق چینج نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کانسٹیٹیوشن. اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرسٹ ٹائم ہوا یہ کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بلے کا نشان والا ایک ایشو بنا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دے دی. اب پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ کے بعد جو تھا یہ ایک لیگلی پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے بٹ فار دا پرپزز آف دی الیکشن آرٹیکل 51 جو ہے چونکہ پی ٹی آئی نہیں جب 2017 کا آپ کا لاء بنا تھا تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی جس کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 بنایا گیا اور اسی کے اندر سیکشن 215 کا ذکر کیا گیا کہ جتنی دیر تک وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا انٹرا پارٹی نہیں کروائے گی اتنی دیر تک اس کا الیکشن سمبل جو ہے وہ آپ ہیلڈ ان ابینس کر لیں گے اور جب ہیلڈ ان ابینس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر آرٹیکل 51 کی ہے چونکہ اصل جو آپ نے بینیفٹ لینا ہوتا ہے اس سارے پروسیس کا آرٹیکل 51 کا وہ آپ کا پارٹی بیس ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ ممبرز جو ہے نہ پارٹی بنا سکتے ہیں اسمبلی کے اندر آ کے, نہ اسمبلی سے باہر کو پارٹی ہے اسے جوائن کر سکتے ہیں ایز پر لینگویج آف دی اٹس دا پلین لینگویج آف دی کانسٹیٹیوشن, اور نہ ہی کوئی اسمبلی سے باہر ایسی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یہ بات میں کہے کہ جی یہ ان ممبرز مجھے جوائن کرنا چاہ رہے ہیں 3 دن کے اندر تو مجھے اجازت دیں اور اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ پھر مجھے جو ہے ریزرو سیٹس جو ہیں ویمن کی یا آپ کے بعد جو منورٹیز کی ہیں اس کو ملے. اب جب یہ 22 کو نوٹیفیکیشن آیا 3 دن کے اندر جو تھا, اب یہ ہے کہ ایس آئی سی جس پارٹی کو وہ جوائن کرنا چاہ رہے تھے, اب دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ کہ ایس آئی سی جو ہے اس نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑا باوجود اس کا الیکشن سمبل ہے. پی ٹی آئی نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑا چونکہ اس کے پاس سمبل نہیں تھا, اور جب معاملہ وہ گئے کہ جی ہم اس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آرٹیکل 51 بھی آیا, اس کے بعد آرٹیکل 106 بھی آیا, سیکشن 104 اس سارے کو ایلیبوریٹ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس پروسیس کے اندر آنا ہے. لیکن جو عام آدمی کی زبان ہے اس میں مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تو ہے, تو پھر جب یہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تھی تو پھر انہوں نے ایس آئی سی کیوں جوائن کی؟ حالانکہ اگر یہ کہتے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, بے شک ہم بغیر کسی سمبل کے جیت کے آئے ہیں, کوئی کامن سمبل نہیں ہے, تو یہ بہتر ہوتا ہے یا ایس آئی سی کو ان کا جوائن کرنا بہتر ہے؟ دیکھیں لیگل اسٹریٹجی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی مختلف رہی. اگر آپ ان سارے دنوں کے اندر دیکھیں کبھی وہ متحدہ واد کنفیوز رہی ہے, کنفیوز رہی ہے, کبھی وہ مادت المسلمین کی طرف جانا چاہ رہے تھے,
کبھی کسی اور پارٹی کی طرف جانا چاہ رہے تھے اور کبھی وہ ایس آئی سی کے اندر جانا چاہ رہے تھے. اب یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسی پارٹی کی طرف جاتے ہیں جس کی ایک سیٹ کی بھی پریزنس ہے تو وہ یہ سارے کے سارے ایڈوانٹیجز یا بینیفٹس بھی لے سکتے تھے. اور پھر اس کا ایک آرٹیکل 63A کا بھی ایڈوانٹیج انہیں ملتا کہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے وہ انڈیپینڈنس پہ نہیں لگتی. وہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جس کے ساتھ آپ نے اپنا لڑکے آئے ہیں. 63 ہے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ اس میں ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو. اب یہ جو 51 ہے یہی ہے نا, دیکھیں نا, تو یہاں پہ بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا نا. یہ چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے اندر ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا لا جو ہے وہ کبھی بھی عدالت کا فرسٹ آپشن نہیں رہا. میں ویسے ایک بڑا مشکل سوال کرنے لگا ہوں آپ سے, پتہ نہیں آپ کا دل گردہ ہے اس کا جواب دینے کا کہ نہیں, کہ آپ کو جو ہماری جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے اندر ایسے کتنے جج صاحبان آپ کو لگتے ہیں کہ جو اس انٹرپریٹیشن کا جو کانسٹیٹیوشن کا ٹول ہے کہ ریڈ انٹو دی کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر بلیو کرتے ہوں؟ دیکھیں, اگر تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو فیصلہ ہے ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا لیجیٹیمیسی آف دا پارلیمنٹ یا کمپیٹنسی آف دا پارلیمنٹ جو ہے, یہ تینوں چیزیں ایک ہی چلتی ہیں. اگر اس کو دیکھ لیا جائے جو آپ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آیا تھا تو وہ آپ کے پاس 10 لوگ ایسے آئے تھے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی آرٹیکل 91 کی ہے. اور اس کے اندر جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈسینٹنگ بھی آیا تھا اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ 91 کی جو 191 کی جو پلین لینگویج ہے اس کے اندر پارلیمنٹ نہیں جا سکتی. تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, پارلیمنٹ کے پاس یہ کمپیٹنسی ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید پلین لینگویج کی طرف زیادہ جائیں گی اور اس کے اندر چونکہ جو ہے چونکہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن نہ صدیقی صاحب کبھی بھی ایک بیسٹ آپشن کورٹس کے لیے رہا ہے, نہ ہی اس کو جورسٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کے اندر کہ بھی پارلیمنٹ کا کام جو ہے وہ لا بنانا ہے, عدالت کا کام اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. عدالت جو ہے وہ تشریح کر سکتی ہے, قانون سازی نہیں کر سکتی. اور پھر قانون سازی سے اوپر آپ کی ایک چیز ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن. اب اس کا جو اسٹیچر جو ہے وہ بہت اوپر ہے. دیکھیں کہ آپ جب لا کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ پلین لینگویج میں کیا کہتا ہے, میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آرٹیکل 51 کا جو ہے یا آرٹیکل 106 جو ہے وہ پلین لینگویج یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے الیکشن لڑ کے آتی ہے, الیکشن سمبل کے مطابق آتی ہے, اس کو 3 دن کے اندر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر وہ جوائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو اسٹرینتھ بن جائے گی اس کے مطابق اس کو پرپورشن سیٹس ملیں گی جو آپ کی منورٹیز کی, جو آپ کی ویمن سیٹس کی ہیں. اور اسی طرح اگر ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو پھر اس کے مطابق منورٹیز جائیں گی. یہ ہے آرٹیکل 51 کی جو لینگویج کو بنیاد جو 61 ڈی ہے, 6D جو ہے وہ آپ کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کرتا ہے کہ آپ وہ سیٹیں جیت کے آئے ہوں. اب اسی لیے جو معاملہ آیا ہے نا, میں اب یہی دیکھیں نا کہ کورٹ نے جو ہے وہ ایک احتیاط رکھی ہے کہ جو مخصوص نشستوں پہ جو جن پارٹیز کو الاٹ ہوئی ہیں انہوں نے پھر صدر کا الیکشن بھی آیا, پرائم منسٹر کا بھی الیکشن ہوا, تو اس میں ووٹنگ کا جو ہے وہ ہوا اور اس ووٹ کو انہوں نے محفوظ کیا. تو اب جو ہے ایک یہ بھی بات ہے, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے حق کے اندر کون سی چیز یا کون سی دلیل جو ہے وہ ان کے حق کے اندر جاتی ہے کہ جس پہ وہ یہ کلیم کر سکیں کہ ہاں یہ مخصوص نشستیں ہماری ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر لا کی پلین لینگویج کے مطابق جایا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ جرنلی جو ہے سب کی رائے یہ ہے کہ جو پارٹی الیکشن لڑ کے آئے اور جو پارٹی الیکشن سمبل پہ آئے اور جتنی وہ سیٹ جیت کے آئیں اور اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اس کو جوائن کریں اس پرپورشن کے حساب سے سیٹس ملتی ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے بڑا واضح سیٹلڈ اس کی کا. اب یہ ہے کہ ایک اس کے اندر کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے یہ ڈس انٹائٹل ہے, یہ لا کے مطابق ہے.
دوسرا اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق، دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اگر آپ 28 مارچ کا فیصلہ دیکھیں تو انہوں نے صرف 2 لائنز کے اندر کہا ہے کہ جی چونکہ یہ ڈسنٹائٹل ہیں تو ہم چونکہ ریمیننگ جو ہے وہ سیٹس ان کو دے دیں گے، لہٰذا 28 مارچ کے فیصلے کے اندر کوئی ریزننگ یا لیگل لاجک نہیں ہے کہ ہم کیوں ان کو اوور اینڈ ابو دے رہے ہیں. اگر تو ان کی کوئی ریزننگ آتی، اور میرا خیال ہے کہ شاید ریزننگ نہ آنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لینگویج آف دا کانسٹیٹیوشن یا لا واضح ہے تو پھر کس طرح آپ اس کے اوور اینڈ ابو جا سکتے ہیں. اور پھر الیکشن کمیشن انٹرپریٹ کرنے والا فورم بھی نہیں ہے. اچھا، اور اب ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کا یہ ہے، اور یہ وہ ہائی کورٹ ہے جہاں پہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے. نہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا ہر لٹیگنٹ کی ایک پرائورٹی ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کی پشاور ہائی کورٹ جو تھا وہ فورن شاپنگ والی بات بھی وہ اس کے اندر تھا. مناسب یہی تھا کہ اس فیصلے کو بھی جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جاتا تو آپ کے پاس وہ کنفیوژن نہ آتی کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے فرسٹ اس آرڈر کو سسپینڈ کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ کنفیوژن اس چیز کے اندر آئی کہ جی کیا وہ بھی یہ سوچ کے نہیں کیا ہوگا نا کہ کون سا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس جو دوسری ہائی کورٹس کے اندر سائٹ ہوتی ہیں کہ آپ انہیں جائے نہیں. اسی لیے دیکھیں نا کہ پنجاب نے بھی کر دیا، صرف آپ کا سامنے کے پی کے کا رہ گیا جو کہ آپ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 5 ممبرز بینچ کا ایک یونینیمس فیصلہ آیا تو پھر کتنے دن جو تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کی کمپلائنس بھی نہیں آئی، اور صرف اس انتظار کے اندر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس کو ججمنٹ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں انہوں نے حلف میں نہیں لینے دیا، اور اسی لیے آپ کے جو الیکشن کے سینٹ کے الیکشن سے وہ پوسٹ پون ہوئے، اور اس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں. تو میں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب جو دیکھیں ایک بات تو ہے کہ کیا اب یہ جو اب لیگل پوزیشن ہے کہ وہ پی ٹی آئی تھی تھی اس کے آزاد ارکان آئے تھے لیکن اب آزاد ارکان جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ایک اور ایس آئی سی کے اندر، سنی اتحاد کونسل کے اندر. تو کیا اب پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں؟ اور اگر وہ پی ٹی آئی کے بھی ارکان ہیں تو پھر وہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کنفیوژن کیسے دور ہوگی؟ اور پھر تیسری طرف یہ کہ جیت کے وہ پی ٹی آئی کے ہی ایک طرح سے ووٹ بینک پہ آئے اور ڈپرائیو وہ ہوتے ہیں. تو ڈیموکریٹکلی جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کی جمہوریت کی جو ہے ایسنس کو دیکھنا ہے کہ مینڈیٹ کسی اور کا دیا کسی اور کو جا رہا ہے. نہیں دیکھیں نا کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ ہوتی، 2 چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے نیشنل اسمبلی کے تھے یا آپ کے پروونس کے تھے، انہیں پارٹی ٹکٹس دیے گئے تھے. ایک چیز، جب آپ کو پارٹی ٹکٹس دے دیے گئے تھے تو آپ کا یہ کام تھا کہ چاہے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو نامینیٹڈ ریٹرننگ آفیسرز تھے آپ کی لسٹ کو ایکسیپٹ کرتے یا نہ کرتے، جو 104 کے نیچے آپ انہیں جمع کرواتے، اور آپ انہیں جمع کروا کے اور اس کے بعد اگر آپ کو آپ کو یاد ہے کہ پارٹی کا سمبل جو ہے وہ 12 دسمبر یا 13 دسمبر کے بعد کا جو پروسیس ہے اس کے بعد وہ ملنا تھا، چونکہ وہ پارٹی سمبل ہی آپ کا نشان ہوتا ہے کہ آپ ایز اے پارٹی کے طور پہ لڑ کے آئے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اگر وہ اس نشان اگر انہیں نہ بھی ملتا اور اس کے بعد وہ الیکشن جیت جاتے اور اس کے بعد وہ اپلائی کرتے اس چیز کے اندر کہ جی ہماری ایز اے پارٹی تھی، ہم نے اپنے لوگوں کو ٹکٹس دیے، چونکہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہمارا نشان نہیں تھا جو سیکشن 215 میں ڈسکوالیفائی کرتا ہے، تو یہ کینڈیڈیٹس ہمارے ہی ہیں تو انہیں ہمارے ہی کھاتے یہ ایک رائٹ اکرو کر جاتا ان کا. اب مجھے یاد آ گئی بلے کی ہیئرنگ جو ہے وہ مجھے یاد آ گئی. یہ ایک اچھا کیس بن سکتا تھا فار دی پرپزز آف دا ریزرو سیٹ، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے اپنی بوٹ میں جانے کے بجائے جمپ مار کے دوسرے کی بوٹ میں چلے گئے، اور جس دوسرے کی بوٹ کے اندر گئے نہ اس نے پارٹی میں الیکشن لڑا، نہ اس نے کسی کو ٹکٹس دیا، نہ اس کے پریزیڈنٹ نے الیکشن لڑا، اور نہ ہی جب الیکشن کمیشن کے اندر ہیئرنگ چل رہی تھی تو پوچھا گیا، یہ ان کا ایک لیٹر بھی آ گیا کہ ہم نے تو ایز اے جنرل الیکشن کے طور پہ حصہ ہی نہیں لیا. تو وہاں پہ بیٹھ کے ان کا کیس جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا اس چیز کے اندر کہ وہ پارٹی جو تھی نہ ان کی چوائس تھی، نہ انہوں نے ٹکٹس لیے تھے اس پارٹی کے اندر سے، اور نہ ہی وہ ایک اسٹریٹجی ایسی تھی جو بیفور دی الیکشن تھا. یہ وہ اسٹریٹجی تھی کہ جب آپ کے رزلٹس آ گئے اور وہ 14 15 16 17 فیبرری آئی تو پھر آپ نے ہاچ پاچ کے اندر کا پہلے کا ادھر چلے جائیں اور الٹیمیٹلی جب آپ کے نوٹیفیکیشن آئے تو آپ نے ایس آئی سی دیا. تو پاکستان کے اندر 2002 سے لے کے 2024 تک کبھی بھی ایسا ایک کیس نہیں ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی پارلیمنٹری پریزنس اسمبلی کے اندر موجود
موجود نہ ہو, اسی کو کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے جوائن کیا ہو, اور اسی لیے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اب یہ آ گئے ایس آئی سی کے اندر. اب ایس آئی سی کے اندر جب یہ گئے ہیں تو پہلے تو ایس آئی سی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہماری پارٹی نے ان کو ٹکٹس دیے تھے, یا ہماری پارٹی نے ایز اے الیکشن کے طور پہ حصہ لیا تھا, یا ہماری پارٹی چونکہ لائیو پارٹی تھی اس کے پاس الیکشن سمبل بھی تھا, انہوں نے سیکشن 104 یا رول 92, 93, 94 کے مطابق ریزرو سیٹس کے جو ریٹرننگ آفیسرز کو دیے تھے. اب جب ساری چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس کانٹیکسٹ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں, باقی تو عدالت نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے, کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو پہلا فیصلہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے آرٹیکل 51(6)D کے مطابق ڈس انٹائٹل ہے, جس کو الیکشن کمیشن کے 5 ممبرز اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں, صرف ایک ممبر جو اس کے جاتا ہے کہ اوور اینڈ ابو جو ہے نہیں دینا چاہیے. اب یہیں پہ آ کے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لیگل پلین کے اوپر تو یہ چیزیں بڑی واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہیں. ظاہر ہے اب پاکستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ جو ہیں وہ بیٹھیں گے, اور پوری فل کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھے گی, اس کو دیکھے گی, اس سارے معاملے کو, اس کو تھریڈ بیئر کرے گی. اگر ان کو آزاد ارکان کو نہیں دی جا سکتی ہیں تو یہ اصل مسئلہ اور پھڈا جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا. تو پھر کیا ہاؤس خالی رکھا جائے یا وہ نشستیں کسی اور کو دی جائیں؟ اچھا صدیقی صاحب, اس طرح ہے کہ جو ہمارا ہاؤس ہے وہ 266 کا ہے, جو اب آپ کے کنٹیسٹنگ کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ 266 ہیں. یہ آپ کی ہیں اوور اینڈ ابو, کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ریزرو سیٹ ہیں, اور بیس کس پہ کرتی ہیں کہ ان سیٹس پہ بیس کرتی ہیں کہ جو آپ کا الیکشن لڑ کے آیا ہو. اب یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو اس ملک کے اندر تقریباً اپریل 2022 سے چل رہا ہے, کہ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے اندر ایک کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور آپ اس کو فرسٹریٹ جو ہیں کسی اور آرٹیکل کی بنیاد پہ کر دیں. یہ ہمارے ملک میں ہوا. اب پریزیڈنٹ آف پاکستان اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ جناب آپ نے جنرل پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے تو صرف جوڈیشل لمب جو ہے اس کو معطل کیا تھا. یہاں پہ تو اس ایکٹ کے بعد ایگزیکٹو اور لیجسلیچر یہ دونوں عضوے معطل کر دیے آپ نے. یہ جو تو یہ ان سے بڑا جرم نہیں بنتا آئین کی شکنی کے حوالے سے؟ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن اور وائلیشن تھی, اور اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس فیصلے کے اندر ایک جج صاحب نے لکھا تھا اس کے اندر کہ جی اس کے اندر ملوث ہیں ہمیں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن کے اندر, لیکن اس کو جو آپ کا میجورٹی بینچ تھا اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اس کے بعد دیکھیں کہ گورنر کو اپوائنٹ کرنا یا گورنر کو ریموو کرنا جو ہے یہ آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر ہوتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی اگر جب لگ گیا ہے تو ہٹا میں ہی سکتا ہوں, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ نے انٹروین کیا تو پریزیڈنٹ پیچھے آئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن ڈیٹ والا معاملہ آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح تھا کہ ڈیٹ کون دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ بل آئے جو ملٹری لاز کے بل تھے یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھے, ایک سارا پروسیس ہوا, اس پروسیس کو فالو کیا گیا, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نے ٹویٹ کر دیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں نے تو کیا ہی نہیں ہے, اور انہی کے سیکرٹری صاحب نے آ کے کہا صدر صاحب فائل تو آپ کے پاس ہی پڑی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز یا وائلیشنز اپنی مرضی کے مطابق یہ کی ہوئی ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ ان کو ایڈریس کرتی بائی رائٹنگ سم تھنگ کہ ان لوگوں کے خلاف آپ ایکشن کریں. اب اگر یہ نہ ہوتا اس چیز کے اندر, اور دیکھیں کہ ایک کیس کے اندر ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ بھئی آپ یہ تو ادھر الیکشن کا تو کہہ رہے ہیں یہ ساری چیز کے اندر, تو ہمیں کیا یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس چیز کے اندر کہ پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ کن کانٹیکسٹ میں آپ نے ڈیزالو کی گئی کہ ایک پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے. کیا دیکھیں کسی ملک کے پولیٹیکل پاور ہونا ایک اور ہے صدیقی صاحب, لیکن اس پاور کو ایکسرسائز کرنا کہ اس سے پولیٹیکل یا اس چیز کے اندر آئے یا ایک لائن چلی جائے اور چیف منسٹر کہہ دے کہ جی ون فائن مارننگ میں اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. مطلب ہے کہ مذاق تو نہیں بنایا جا سکتا نا, آپ کے پاس پار ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے 10 دن کے بعد آپ کہیں جی آج میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں, پھر 10 الیکشن ہو پھر آپ کہیں میں تو پھر ڈیزالو کر رہا ہوں, تو وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد لیکن اچھا اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اب اس پروسیس کے اندر ہم ہیں کہ ہر دفعہ
کانسٹیٹیوشن بعض دفعہ لکھا بھی ہوتا ہے واضح، لیکن ہم نے خود اس کو اتنی کمپلیکیٹڈ پروپوزیشنز کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ کتاب بھی یاد کھڑی دیتی ہے، اور جب ہمارے ججز کے پاس جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ کہتے ہیں یہ بینچ اس طرح ہونا چاہیے، یہ چیف جسٹس کیا کر رہا ہے، یہ اسٹرکچرڈ ہے، یہ 3 نہیں ہونا چاہیے، یہ 5 ہونا چاہیے، یہ 7 ہونا چاہیے، یہ فل کورٹ ہونا چاہیے، یہ میرا جج ہے، یہ آپ کا جج ہے، یہ اس کا جج ہے۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ ساری جو ٹیکنیکلٹیز یا ایشوز جو آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایک پولیٹیکل کویسچنز یا پولیٹیکل ٹرمائل کی وجہ سے ہے، ادروائز کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے۔ اور اب بھی یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا فیصلہ، اب دیکھیں اگلے ہفتے کے اندر 2 کیسز لگے ہوئے جو امپورٹنٹ ہے، ایک لگا ہوا ہے یہ، اور ایک ریویو بھی لگا ہوا ہے جو آپ کے پاس الیکشن سمبلز کا اس کے اندر ہے۔ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اور پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو بھی دیکھیں تو جو پلین لینگویج کے مطابق یہ بنتا ہے کہ ایسی پارٹی جس کی پارلیمنٹری پریزنس ہے، الیکشن لڑ کے آئی ہے، چاہے ایک سیٹ ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ ممبر جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر پروپورشنز جو اس کے ملیں گے، ادروائز اس کی انٹائٹلمنٹ جو نہیں ہے۔ جی نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ بہت شاید تھوڑا سا پروگرام لمبا ہو گیا، اس کے لیے معذرت، لیکن بات یہی ہے کہ ہم اور ہماری تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جمہوریت کی بات ضرور کرتی ہیں، اور جمہوریت کے لیے لازم ہے انہی سیاسی جماعتوں نے الیکشن ایکٹ کے اندر کہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہو۔ سیکشن وہ جو آرٹیکل 215 ہے جس کی بات کر رہے ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت کے وہ لا ہے، وہ ہے، قانون ہے، موجود ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ لارجر بینچ بیٹھ کے ہے نا جی، تو یہ ایک تو نکل گیا یا فل کورٹ بن گیا ہے۔ اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں پھر بھی اعتماد نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں نہیں کرنا تو پھر چوکوں چراہوں میں تو یہ چیزیں حل نہیں ہوگی۔ الٹیمیٹلی آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے نیچے ایک سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ صرف ایک جج کا نام نہیں ہے، وہ آپ کے سارے ججز ہیں، اور اس کے اندر جو چیف جسٹس ہے اس کے پاس کوئی ڈومینیٹنگ اتھارٹی وائل سٹنگ اے بینچ نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو میں بات وہی آ رہی تھی کہ سیاسی جماعتیں ملک کے اندر جمہوریت چاہتی ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت ہو۔ الیکشن ایکٹ کو خود ہی ایمنڈ کیا اور کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں، لیکن نہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، الزام دوسروں کو دیا جائے، نہ یہ ایڈوائس مانی جائے کہ آپ الیکشن کمیشن کے اندر اپنی مخصوص نشستوں کی درخواست تو دے دیں، ہو سکتا ہے کل کو آپ کا رائٹ اپروو نہ ہو۔ غلطیاں آپ کریں، سیاسی بھی قانونی بھی، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ پھر آپ اداروں پہ ڈالیں، اور پھر اس کو ایک اینگل دے کے اور آپ کہیں کہ یہ ملک کے اندر ایک قطر والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ میرا خیال میں بہت ایسا معاملہ ہے جس کو بڑے احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں، اگلا ہفتہ بہت اہم ہے۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔